السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبالإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تمام قسم کے تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، جنہوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ خصوصاً اللہ رب العالمین کی رحمت درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، اللہ رب العالمین انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کو اپنی بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی کئی ساری نعمتوں کو انسان پر انعام کرتا ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت امن و سکون ہے۔ امن و سکون اور شانتی یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جب کسی کے گھر میں، کسی کے گاؤں میں، کسی کے شہر میں امن و سکون رہتا ہے، شانتی رہتی ہے، پیس اس کے ساتھ رہتا ہے، تو ایسی حالت میں ایک انسان سکون کے ساتھ اپنے کام کو انجام دے سکتا ہے، بڑے ہی آسانی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کو انجام دے سکتا ہے، دین پر بڑے اچھے سے عمل ہو سکتا ہے۔ اور اس نعمت کا اندازہ ہم خوف کے وقت اور جب ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ایسے وقت ہم اس امن کا کیا فائدہ ہے اور یہ نعمت کتنی عظیم ہے، کتنی قدر ہے، ہم اس چیز کو پہچان سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ جب تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور اللہ کی نعمتوں کی جب ناشکری ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین سزا دے گا، اللہ رب العالمین اس کا پکڑ کرے گا۔ تو حاضرین، ہم اس بات کو بڑے ہی اچھے سے جانتے ہیں کہ جو فلسطین میں حالات ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں، اپنے زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کئی بچے یتیم ہو رہے ہیں، کئی بچوں پر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، کئی بیویاں بیوہ ہو گئی ہیں، کئی شوہروں کے زندگیوں میں بیوی کا ساتھ چلے گیا ہے۔ اس طرح کے پرمشکل حالات فلسطین پر گزر رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم آئے دن خبریں سن رہے ہیں کہ فلسطین میں اتنے لوگوں کی جان چلے گئی ہے، اتنے لوگ مر گئے ہیں، اتنے لوگ کا گاؤں چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے ہیں، وہ لوگ امن کے لیے تلاش میں ہے۔ اس طرح کی ہم چیزیں سنتے آ رہے ہیں، اور اسرائیل ان پر اٹیک کر رہا ہے، ان پر بام برسا رہا ہے۔ تو اب ایسی حالت میں سب سے پہلی چیز یاد رکھ لیجئے، ہم یہ بات جان لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، تو ہم پر مصیبتیں کیوں آتی ہے؟ کیوں ہم پر اللہ رب العالمین اس طرح کے موقع دے رہا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان مصیبتوں میں مبتلا کر رہے ہیں؟ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہندوستان میں بھی لوگوں پر NRC جیسے UCC جیسے مصیبتیں آئی تھی، تو کیوں اس طرح کی مصیبتیں آتی ہیں؟ تو دیکھیے، اس کے دو جوابات ہو سکتے ہیں۔ پہلا جواب یہ کہ اللہ رب العالمین یہ تمام چیزیں لوگوں کی آزمائش کے لیے لاتا ہے، انہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے لاتا ہے کہ لوگوں میں عمل میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ ہم، سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے اور اس طرح مصیبتیں، تکلیفوں کو دے کر آزمائیں گے۔ اللہ رب العالمین آزمائے گا، دیکھنا چاہے گا کہ کون مصیبت میں اللہ کو یاد کرتا ہے، کون مصیبت میں اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ مصیبتیں وغیرہ آنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کے ہاتھوں کی کرتوت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں واضح طور پر کہہ دیا کہ جو بھی دنیا کے اندر بلا آتی ہے، جو بھی تکلیف نازل ہوتی ہے،
وہ کیا ہے؟ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ انسان کا گناہوں کا جب اثر ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین لوگوں کے اندر اس طرح کے عذابات دیتا ہے۔ اب جو حالات فلسطین اور اسرائیل کی جو وار چل رہی ہے، اب اس میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اب اس میں جیت کسے حاصل ہوگی، کسے فتح حاصل ہوگی؟ اور اس کے اندر اگر دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے اکثر مسلمانوں کی سوچ یہی ہوگی کہ جو سرزمین ہے جہاں پر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، ایک مقدس زمین ہے، فلسطین کی زمین ہے، اسلام کے اندر اس کی بہت سارے فضائل کو بیان کیا گیا ہے، قرآن و حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہوا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کی تائید کرے گا اور انہی کو فتح ملے گی۔ یہ جواب اکثر لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ انہی لوگوں کا ساتھ دے گا جو ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں، لیکن ہم یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنگ فلسطین کی ہوگی یا اسرائیل کی۔ دیکھیے اس معاملے میں جنگ میں جو جیت ہے وہ نہ ہی اسرائیل کی ہو سکتی ہے اور نہ ہی فلسطین کی ہو سکتی، بلکہ جنگ ان لوگوں کی ہوگی جو سچے مسلمان ہوں گے۔ سچے مسلمان، جب انسان کے دل میں اللہ رب العالمین کا تقوی آ جائے، اس کے ایمان میں مضبوطی ہو جائے، دین اسلام پر ثابت قدم ہو جائے، تو اللہ رب العالمین ضرور اس کی مدد کرے گا اور اس کو فتح حاصل کرائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام جب اسلام قبول کرے تو انہوں نے دین کے اندر ثابت قدم رہ گئے، ان کے دلوں کے اندر ایمان جاگ گیا، ان کے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی جم گیا۔ تو ایسی حالت میں یہ صحابہ بہت زیادہ کم تعداد ہونے کے باوجود بھی 313 صحابہ ہو کر پورے مشرکین مکہ پر جیت حاصل کر لی۔ میرے بھائیوں، ہم جب ایمان کے اندر مضبوط، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر بہت سارے وعدے کیا ہے، ان میں سے ایک وعدہ یہ بھی کیا ہے کہ اگر ایمان والے اپنے ایمان میں مضبوط ہو جاتے تو اللہ رب العالمین انہیں دنیا کی بادشاہت بھی دے گا۔ جب صحابہ نے دین کے اندر ثابت قدم رہے تو اللہ رب العالمین نے ان کے بعد آنے والے لوگوں کو خلافتیں دی ہے، ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی سلطنتیں تھیں مسلمانوں کے اندر، مسلمانوں نے بڑی بڑی شہروں کو، بڑے بڑے کنٹریز کو فتح کیا ہے۔ تو انسان کے اندر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، کب ہم پر جو ہے کون سی مصیبت آ جائے گی ہم بول نہیں سکتے، کیونکہ ہمارے دشمن ہندوستان میں مسلمانوں کے بہت سارے دشمن ہیں۔ تو ایسی حالت میں ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، اللہ پر ایمان رکھیں، اور اللہ کے ایمان ہم پر ہے تو اس کے اندر مضبوطی پیدا کریں، تقوی پیدا کرنے کی کوشش کریں، جس کے وجہ سے کیا ہے ہم جیت حاصل کر سکتے ہیں، ہم اپنی مصیبتوں سے لڑ سکتے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ زندگی کے اندر جب ہماری کوئی پرسنل مصیبتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بزنس میں لاس آ جانا، یا گھر میں جو ہے کسی شخص کا جو ہے انتقال ہو جانا، بیمار ہو جانا، یا اس طرح جو پرسنل جو پرابلمس ہوتے ہیں، فیملی میٹرز ہو یا اپنے پرسنل میٹرز ہو، ان تمام چیزوں میں اکثر جیسا کہ اسکولس اور کالجز میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے جب امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں تو کیا ہے سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک مشکل ہے، یہ بھی ایک آفت ہے۔ تو اس طرح جتنے بھی آفت ہوتے ہیں، چاہے وہ پرسنل ہو یا عام طور پر سارے مسلمانوں کے لیے ہو، تو ان تمام چیزوں میں ہم ایک ہی اس کا حل ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ کے گھروں کی طرف آئے، مسجدوں کو آباد کرے، نمازوں کی پابندی اپنے اندر پیدا کرے، اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرے، اللہ کو یاد کریں، اپنے ایمان کو تازہ کرے اور اللہ رب العالمین کے تقوی کو جگائے، اور اپنے آپ کو ہر قسم کی برائیوں سے، گناہوں سے دور رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور اسی طرح ہم کیا ہے ہر مصیبت پر جیت سکیں گے، ہماری جیت پکی ہو جائے گی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مصیبت میں اور ہر حال میں تیرے ایمان پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔